أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 26واں روزہ ہے اور آج شام شب لگ جائے گی 27ویں روزے کی، اور جس کو بہت معتبر مانا جاتا ہے اور بہت قوی امکانات یہی ہوتے ہیں کہ شاید یہی شب قدر ہے۔ شب قدر جس کو ہم اس پورے عشرے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ذرا ہم جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ ایک تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر میں کیا کچھ اعمال کرنے چاہیے، اور وہ کیا کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ہمیں شب قدر حاصل بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ مدیہ۔ ویسے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ زیادہ تر رجحان جو ہے ہمارے لوگوں کا، ہمارے اسکالرز کا بھی، وہ 27ویں شب ہی کے اوپر ہے، جو کہ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو روایت ہے اس میں اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم فرمائی، اور آپ نے کہا کہ مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا، اور میں آپ کو بتانے کے لیے آیا تو فلاں اور فلاں شخص نے جھگڑا کیا اور مجھ سے وہ اٹھا لی گئی۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چاہے وہ 21 ہے، 23، 25، 27 اور 29، لیکن زیادہ رجحان اسی 27ویں شب کا ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شب قدر اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، جو بھی شب قدر ہو، ہم سب کو اس کی فضیلتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کال پہ بھی ہوں گے لوگ آج؟ بالکل جی، ہم ہماری اپنی ٹیلی فون لائنز بھی آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا کوئی اگر مسئلہ ہو اور آپ لوگ بھی شب قدر کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ سلیم، ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن۔ آپ تمام تو لوگوں کو اپنے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نور بھائی، سب سے پہلا سوال ہی یہی، آج کی شب کی کیا فضیلت ہے اور کیسے پتہ چلے گا ہمیں نصیب ہو گئی ہے شب قدر؟
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن فضیلت تو خود قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور جو شخص اس میں ایک پل بھی جاگتا ہے اور وہ اگر وہ رات لیلۃ القدر ہے تو اللہ اسے 84 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مغرب سے جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ اعمال کرنا چاہیے، اور کس طرح ملے گی میں بتا دوں۔ جیسے ہی مغرب کی آپ نماز پڑھیں اس کے بعد 6 رکعت اوابین بھی پڑھ لیں، تو جو شخص 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روزانہ پڑھنے کا ثواب ہے، مگر اگر یہ لیلۃ القدر ہے اس کو 12 کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں یہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اچھا، جس کو یہ رات ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس طرح ملتا ہے کہ جب فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا سلام نازل ہوتا ہے تو بندے پر ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اشک بار ہو جاتے ہیں، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آ چکا ہے۔ وہ رات جو حدیث کے اندر ہے کہ وہ رات نہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے نہ اس میں بہت گرمی ہوتی ہے، اور اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، تو اس بات کی قوی دلیل ہوتی ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اور جو طاق راتوں کے حوالے سے کوئی بھی طاق رات، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ ایک اس کا 2-3 معنی ہے۔ ایک تو یہ تقدیر سے، ویسے آپ نے سورج کے حوالے سے بات کی تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا پھر ڈفرینٹ ممالک میں یا ڈفرینٹ شہروں میں کیا یہ پھر کیا لیلۃ القدر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا سورج نکلتا ہے بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، کچھ شہر بہت ٹھنڈے ہیں اس وقت، کچھ شہر میں بارش ہو رہی ہے، کچھ شہر میں سورج صبح نیزے پر ہے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر سعودی عرب میں کل ہے مثال کے طور پہ ہو چکی ہے یا وہاں 23 کو ہو چکی ہے، تو الگ الگ ممالک کے حساب سے بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ میں نے اس میں علماء کا ایک پڑھا تھا۔ اس کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ایک تو 2 معنی وہ بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ جواد بھائی۔ ایک تو تقدیر کا ہے معنی قدر سے، کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر والے فیصلے فرماتے ہیں کہ کون کس کو زندگی عطا کی جائے گی، کس سے موت عطا فرمائی جائے گی، کس کے کیا فیصلے ہیں۔ اور دوسرا ایک قدر کا معنی یہ ہوتا ہے تنگی، یعنی آسمان سے فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ 7 فرشتے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نمرود والی آگ تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں یعنی کتنے فرشتے ہیں وہ اتر کے اللہ کا سلام کرتے ہیں، تو پھر بندے پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ قدر کا لغوی مطلب تنگی ہوتا ہے، قدر کا مطلب تنگی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ آگے آپ سے میں چاہوں گا کہ ذرا یہ بھی بتائیے گا، مدیہ کا ایک سوال تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، کہیں پر جو ہے وہ اس وقت ڈے ٹائم ہے، کہیں رات ہو رہی ہے، کہیں آدھی رات ہو رہی ہے، تو کس طرح سے لیلۃ القدر کا تعین ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے تو بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمہ گیر ہے اور مسلسل ہے، صبح و شام ہے، ہر ماہ ہے، ہر مہینے ہے، لیکن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کچھ اوقات کو اور کچھ زمان و مکان کو دعاؤں کی قبولیت کے اجر کے حوالے سے مختص فرمایا ہے۔ مثلا شب جمعہ خود روایات میں فضیلت وارد ہوئی ہے، اسی طرح شب عید جس لیلۃ الجائزہ کا ہے تو اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اسی طریقے سے دیگر اعمال انہی مبارک اور محترم اور مقدس راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، جس کو بابا قرآن مجید نے بڑی سرحد کے ساتھ۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن مجید کا دفعتاً نزول فرمایا ہے۔ ہمارے تمام سننے والے یہ بھی محفوظ فرمائیں کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک دفعی ہے ایک تدریجی ہے۔ جو دفعی نزول ہے جو یکدم نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے، اور جو تدریجی ہے وہ ایک مقام پہلا آیت نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ تدریجاً احکام کے اعتبار سے۔ تو اس رات کی ایک فضیلت سب سے زیادہ
لہٰذا یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے خود رات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں دعاؤں کی فضیلت کے اوقات میں رات کو بڑا جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ سورہ مزمل میں آیت موجود ہے کہ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جو موسم ہوتا ہے وہ دل کی موافقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات کے اعتبار سے بڑا رات کو دل نرم ہوتا ہے۔ سب سو رہے ہیں، کس کو دکھائے گا؟ اپنی نیند خراب کر کے اٹھا ہوا ہے، تو اللہ کو ویسے رحم آتا ہے کہ میرا بندہ آسائش کو چھوڑ کر بستر چھوڑ کے مصلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج کی رات اس اعتبار سے اہم ہے۔ دوسری بات آپ نے پوچھا لیلۃ القدر ڈیفرنٹ، دی بالکل مختلف اوقات میں مختلف اپنے اپنے مطلب کے اعتبار سے اور اپنے اپنے موسم کے اعتبار سے لیلۃ القدر مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے لیلۃ القدر کا بیسیکلی معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کو جس بندے پر جب جہاں چاہے گا اس کو نازل کر دے گا۔ اسی لیے تو ایک رات معین نہیں کی گئی، اس رات میں کوئی پہنچے اس رات تک کوئی نہ پہنچے۔ رجحانات ہیں، 27 کا رجحان ہے، ہمارے 23 کا رجحان زیادہ بتایا گیا ہے، لیکن ان تمام راتوں میں اپنے تو سننے والوں کو یہ بھی عرض کروں کہ آج کی رات کو بھی اعمال کے اعتبار سے ترک نہ کریں، کیونکہ رجا کے عنوان سے، رجائے مطلوبیت مطلب اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے آج کے اعمال بھی کر سکتے ہیں آپ، اور کریں وہی اعمال جو آپ نے طاق راتوں میں دیگر کیے وہی کریں۔ مصلی پہ بیٹھیں، جتنا زیادہ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، اور صبح تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے طالب رہیں، اس لیے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے کہ جب مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت دی جاتی ہے، رزق مانگنے والے کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ دوسروں سے دل صاف کر کے، اپنے بڑوں سے، والدین سے آپ گناہوں کی معافی مانگ کے بیٹھیں تو خدا معاف کرے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اس میں ایک چیز ذرا واضح کر دیجیے گا، شاید کنفیوژن ہو رہی، آپ نے کہا کہ دفعتاً جو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً؟ جی بالکل بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تدریجاً نازل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ دفعتاً تو ہم یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک جو ہے وہ دفعتاً نازل ہوا، پھر وہاں سے تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا ان کو سنایا گیا، بالکل نہیں سنایا گیا نہیں، کیونکہ وہ تو یہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنی زبان کو اتنی حرکت نہ دیں، ہم یاد کرا دیں گے۔ تو دفعتاً پورا کا پورا قرآن مجید فاتحہ سے ناس تک ایک ساتھ نازل ہوا ہے؟ ایک ساتھ بھی یہ جو خود لفظ ہے نا انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا، تو کہاں نازل کیا؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، اس کی تو یہ تعویل نہیں ہوتی کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان، نہیں ایسی نہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ جی وہی نشانی جس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو فضیلت کی بات ہم نے بات کر لی، کیا کچھ کیا جانا چاہیے آج کی رات میں؟ جی ٹھیک۔ آج کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو سعید خضری کی میں ایک روایت بیان کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو ہماری شب قدر ہے نا یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں ہوگی، کبھی 23ویں، کبھی۔ اور حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم حدیث، کہ مجھے شب قدر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اب اسے اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے تم انہیں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جو اس کی نشانی دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ میں گیلی مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ وہ 21ویں شب تھی جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب تشریف فرماتے تو مسجد کی جو چھت تھی نا، جو کھجوروں کی چھت تھی، اس سے پانی گرتا ہوا محسوس کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس گیلی مٹی کو محسوس کیا۔ تو وہ رات کہتے ہیں کہ وہ 21ویں کی رات تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان راتوں کے اندر چونکہ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کا نزول 2 طرح سے ہوا ہے، پہلا لوح محفوظ پر یکدم یکبارگی، اور دوسرا آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اچھا، اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، وہ قرآن آج کی رات سب سے بہترین یہی ہے کہ جتنا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے پوچھا آج کی رات کے لیے خاص طور پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کچھ کرنا چاہوں، وظیفہ کرنا چاہوں، کوئی دعا کرنا چاہوں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ سکھایا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا آج کی رات، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، کوئی بھی دعا، کیونکہ جب انسان کو اللہ بخش دے، آپ کے اوپر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے، اور آپ کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا ہے، اللہ آپ کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ بس جہاں آپ گناہوں سے پاک ہوئے وہیں اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر رکھ دی کہ جب آپ نے اللہ کہا نا تو وہ 70 مرتبہ آپ کو جواب دیتے ہیں، یا عبدی،
اے میرے بندے مانگ آج کیا مانگتا ہے. تو آج مانگیں آپ جس پریشانی میں ہیں, جس مشکل میں ہے, جس تنگ دستی میں ہے, اولاد کی پریشانی ہے آپ کو, اولاد نافرمان ہے آپ کی, آپ کے رشتوں میں کوئی برکتیں نہیں ہو رہی ہیں, آپ گھریلو تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں, بے گھر ہیں, بے آسرا ہیں, دشمن ہیں آپ کے سامنے, آپ کو راہ نہیں دکھ رہی ہے, اندھیرا ہے, پیسوں کی کمی ہے, مانگ لیں اللہ سے. آج وہ رات ہے کہ آپ اپنے سب سے بڑی بات آپ اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں. آج آپ استغفار کریں, آپ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب آپ کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مجالس کے اندر استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے, یہ سب امت کی تعلیم کے لیے. تو آج کوئی شخص اگر استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی, اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی اور جب بھی مانگیں تو خدا کے لیے اپنی حیثیت دیکھ نہ مانگیں, اس کی شان و شوکت دیکھ کے مانگا کیا کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں جائے گا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر, مانگ لو درد دل اور حسن نظر, مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر, مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر, مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتی رہی ہے. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور کیونکہ آج کا جو شو ہے اس میں اب سے تھوڑی دیر بعد لیلۃ القدر کی جو ممکنہ طور پر جس کو معتبر گردانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں کی شب گو کہ کہا گیا کہ ہمیں تلاش کرنی ہے, یہ اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی تھی کہ آپ اس کو روزانہ پڑھیں, روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھیں, ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھیں, مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھیں, اور کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا یہاں ایک بات اور عرض کروں گا میں, صلاۃ التسبیح ہے, صلاۃ الحاجات ہے, صلاۃ التوبہ, ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ہدایت فرمائی ہے, لیکن میرے نزدیک سب سے اعلیٰ افضل بہتر طاق راتوں میں اور بھی جو راتیں ہیں اس میں آپ کی جو قضاء عمری وہ آپ ادا کیجیے, کیونکہ جو قضا جو ہے نا وہ آپ پر فرض ہے.
فرض آپ پہ قرض ہے تو نوافل سے پہلے آپ اپنا ڈیوٹی ٹائمنگ پورا کیجیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر لگا. ہماری پوری قوم نا اس چکر میں پڑ جاتی ہے کہ ہم فلاں آیتیں پڑھ لیں گے, فلاں رکعت پڑھ لیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی. بخشش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو ٹائم دیا وہ آپ کو ٹائم پورا کرنا ہے. شارٹ آپ یعنی کہ اگر بھاگنا چاہیں گے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہماری یہاں, میں جم کرنا چاہتے ہیں, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ قضائے عمری کو ادا کیجئے جس طرح بہن نے کہا, پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ضرور کیجئے, پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور, یا پڑھیے. پھر دعائے عرفات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھیے. مگر سب سے بہترین اب جو جتنی باقی رات ہیں لیلۃ الجائزہ تک آپ قضائے عمری کو فوکس کیجئے. جیسے آپ کی فجر قضا ہو گئی تھی, آپ وہ یاد کیجئے, پھر گمان کیجئے میری دوسری رکعت, مطلب پہلے فجر تھی, پھر ظہر ہے, پھر عصر ہے, پھر مغرب ہے, پھر عشاء ہے. آپ ان کے تمام فرائض پڑھ لیں. عشاء کے اندر 4 فرض کے بعد 3 وتر پڑھ لیں تو آپ کے ایک دن کا پورا شیڈول ہو جائے گا. پھر اگلے دن کا گمان کریں. تو جتنی آپ کی جو قضائے عمری ہیں ان کو باقی کیجئے, یہ بہت زیادہ اہم ہے. صحیح. میں علامہ صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کی شب اور اب جتنی وہ لیلۃ الجائزہ تک جتنی بھی اب شبیں رہ گئی ہیں ان میں سب سے افضل کیا چیز ہے جو ہم کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے افضل تو یہ کہ جو خود ماہ رمضان کے تمام 30 روزوں پہ غالب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسأل اللہ بالنیات صادقہ, سچی نیتوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا اجتماع کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اس زمانے میں. ہم نے دیکھا قریب مسجد ہے, وہ مسجد میں جانے کو تیاری نہیں ہے, بس میں گھر میں کر لوں گا. اجتماعیت کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے قریب مسجد میں جہاں بھی اعمال ہو رہے ہیں وہاں حاضر ہوں. کیا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کسی بندے کو دیکھ کر اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان راتوں میں آپ حاضر ہوتے ہیں تو دیکھیے میں ایک جملہ عجیب سا کہتا ہوں, ہم لوگ اتنے کرپٹ ہو چکے کہ ہم نے ان مبارک راتوں کو بھی کرپٹ بنا لیا ہے. وہ ایک میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے, 2 رکعت نماز اگر کسی نے اس رات پڑھی تو اس کی ساری قضائے عمری پوری ہو گئی. یہ بیٹھے علماء کرام ہمارے تمام بتائیں گے ایسی کوئی نماز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے, جھوٹی باتیں ہیں ساری. اور کیوں آپ اسے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات میں جو عبادات کرنے کا حکم دیا گیا وہ کر کے اس کے لطف کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ بھی شارٹ کٹ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آخری جمعے میں اگر کسی نے مثلا اگر آخری جمعہ بھی ہمیں مل جاتا ہے, اس جمعے میں اگر کسی نے یہ کیا تو اس کی ساری زندگی کی نماز معاف یا قضاء عمری معاف. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو قضا ہوئی ہیں وہ آپ پہ باقی رہیں گی. چنانچہ اس ماہ کے اندر صلاۃ التسبیح کی طرف متوجہ فرمایا. اس کا ایک نام صلاۃ جعفر طیار بھی ہے اور بڑی عظیم الشان نماز ہے, اور اس کو صلاۃ التسبیح بھی کہا گیا. 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس میں آتی ہے. بہت اہم ترین نماز ہے. بعض روایت میں تو یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار اس کو ضرور پڑھے. تو بہت زیادہ اہم ہے. دعاؤں کی قبولیت ہے, حاجات ہے, عبودیت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تضرع ہے, گڑ گڑانا ہے, قرآن مجید سے قریب ہوں, صدقات دیں. سب سے بڑھ کر اہم چیز دیکھیے اس رات میں کوشش کیجئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا اگر بلیم آپ پر ہے تو اس کو دور کر لیجئے. ماں باپ زندہ ہیں, ان سے معافی مانگ لیجئے, کیونکہ حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, اپنے بلند مرتبے کی قسم ہے کہ ولو ان آقا والدیہ یعملوا جمیع عمل الانبیاء لم اقبل منہ. اگر اس رات میں ماں باپ کا دھتکارا ہوا تمام انبیاء کرام کی نیکیوں کے برابر نیکی کرے گا, میں اس کی نیکی قبول نہیں کروں گا کیونکہ وہ ماں باپ کا دھتکارا ہوا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے نیتوں کو صاف کر کے گناہوں سے آلودہ ہاتھ کو دھو کر ماں باپ کے معافی مانگ کے بیٹھے. اچھا, اس میں جواد بھائی ایک چیز وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ اجتماعیت کو ذرا فوقیت دیں, وہاں پر جائیں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ نفلی عبادات جو ہوتی ہیں اس کو گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے, اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو ویران یا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, نفلی عبادت وہاں کرے. اور نفلی عبادت میں آپ کا ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح ریاکاری کا بھی کہیں شائبہ نہ ہو جائے, تو آپ گھر پہ کر لیں, وہ زیادہ بہتر. بہت اچھا. اس میں ایک چیز علماء نے یہ بیان کی, اس پہ تمام علماء متفق ہیں, یہ جو نافلہ ہوتی ہیں جیسے عشاء مغرب کی, ان کے لیے حکم ہے مرد واجب مسجد میں پڑھیں. ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے, واجب مسجد میں جاتا ہی نہیں پلٹ کر, نافلہ گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. اس میں اجر زیادہ. اس میں ایک وجہ اور بھی بتائی کہ اگر حالت احتضار ہو, جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ مستحبات میں سے کہ اس کو اس جگہ لے جایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا اپنے کمرے میں, اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. ایک جملہ بھائی نے شاید اس طرح کہا, پہلے لوگ جو خلوت میں ہوتے تھے نا, خلوت میں وہ نیکی کی طرف گمان کرتے تھے, نیک بہت زیادہ اعمال کرتے تھے. مگر اب نوجوان طبقہ اگر خلوت میں ہو, اکیلا ہو, تو پھر موبائل میں رکھ کے اپنا ٹائم برباد کر لے. اس وقت جو اگر اجتماعیت میں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھنے کے بعد ہمیں عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے,
آج کے نوجوانوں کو جینزیز کو خاص طور پہ یہ مشورہ دوں گا، آج آسمان سے فرشتے اترے آپ کو دیکھنے کے لیے، تو اپنی عبادت کو خشوع خضوع کیجیے تاکہ وہ آپ کی اللہ آپ کی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو ذرا اس سے آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی، روحانیت بڑھ جاتی ہے واقعی، کیونکہ کوشش بھی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہم جس نوری محفل کے والے سے بات کریں تو تھوڑا سا نور ہم پہ بھی آ ہی جائے۔ یہ مجھے بتائیں صلاۃ الحاجات پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا صحیح طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے کہ میری جو بینائی ہے وہ پلٹ آئے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہیں دعا سکھا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے تھے اور وہ نابینا صحابی واپس پلٹ کر آئے اور وہ بینا تھے، ان کی آنکھیں آ گئی تھیں۔ تو یہ جو صلاۃ الحاجات ہے نا، نوافل پڑھنا، اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اس نیت سے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ پنسوروں میں انٹرنیٹ پر آپ کو وہ دعا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، وہ دعا پڑھیں، نماز نفل پڑھیں 2، اس کے بعد وہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے آپ نے جو کچھ مانگنا ہے مانگے۔ اللہ کے آپ کے کوئی یہ نہیں ہے پابندی کہ 100 دعا مانگنی ہے، 10 مانگنی ہے، 1 مانگنی ہے، سینکڑوں مانگنی ہے، جتنا مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ اسی دعا کے اندر آپ رزق بھی مانگیں، اسی کے اندر آپ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی مانگیں، فرما برداری بھی مانگیں، جو مانگنا ہے آپ کو، ہر دعا آپ اللہ سے کر سکتے ہیں اور وہ ضرور قبول فرمانے والا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ پاک تمام تو دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو کچھ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دینا تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی اگر آپ کسی ایسی شب کا انتخاب کریں جس کی فضیلت بہت زیادہ تو کہتے ہیں اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ نور بھائی ایسا ہی بالکل ہے؟ ایسا ہی ہے کہ آج جسے مثال کے طور پہ اگر ممکن طور پہ اگر شب قدر ہے تو آپ جو بھی نیک اعمال کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کرے گا۔ ایک بات یہ، اب یہ ہمیں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ کہہ دوں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ میرے والد کہتے تھے بیٹے یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا۔ کینے کا مطلب برائی، نفرت، بغض، عداوت اور تمام اخلاقی برائیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 افراد کے حوالے سے کہا کہ آج کے دن ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اس میں عادی شرابی بھی ہے، اس میں وہ شخص بھی جو کینہ رکھتا ہے، تو وہ جو جادو غرا کرتا ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور میں پھر یہ جملہ کہوں گا کہ جو آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں۔ اگر آپ کو کل آفس میں جانا ہے اور آپ رات بھر نہیں جاگ سکتے تو جتنا ممکنہ وقت ہے آپ وہ جاگیں، تراویح پڑھنے کے بعد قضاء عمری پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں، کوشش کریں تہجد میں اٹھیں، اور تہجد میں اٹھنے کے بعد نوافل پڑھیں، قضاء عمری پڑھیں، اور قضاء عمری پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جائیں، اور اگلے دن حلال روزی کمانے کی نیت سے جب جائیں گے تو حلال روزی کمانا بھی عین عبادت ہوگا۔ تو تمام عبادوں کا پورا پیکج ہے۔ ہاں، یہ بات بڑا اچھا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ عبادت کر کہتے ہیں اچھا بتایا ہمارا تو کیونکہ روزہ ہے، ہم نے جو کہ عبادت ہمارے تو ہم یہ نہیں آگے کر صرف سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج نہیں، معاملات بھی اس عبادت ہیں۔ یہاں یہ بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں اس نیت سے آئیں کہ میں اپنی ذات سے مخلوق کو فائدہ دوں گی، تو جب تک آپ بیٹھے آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ پورا ایک پیکج ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ بیٹے کے باپ کے ساتھ وقت دینا عبادت ہے، بیوی کا شوہر کے لیے کھانا بنانا عبادت ہے، یہاں بیٹھ کر میری اصلاح کرنا عبادت ہے، یہ مجھے دین سکھایا، یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، جواد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جویریہ ہمارے ساتھ ہوگی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور ہم آگے ہیں اپنے کچن میں جہاں پر ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری شیف سمیہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک،
اور آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. کلر ایکچولی میرا فیوریٹ ہے براؤن. میرا خود براؤن بہت فیوریٹ کلر ہے اور میرے عید کا بھی جو جوڑا ہے وہ براؤن کلر کا ہے. آپ کا عید کا جوڑا کون سا؟ میرا ابھی تک آیا نہیں ہے ویسے. ابھی تک آیا نہیں ہے. آج ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. اچھا آج شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری من پسند کلر مل جائے. من پسند کلر مل جائے اور اللہ کرے آپ کی زندگی کے ساتھ میچنگ بھی ہو جائے. میچنگ بھی ہو جائے. اچھا بھائی کیونکہ عید کا سماں ہے اور اب تھوڑے سے دن رہ گئے. آج ماشاءاللہ 27ویں شب ہو جائے گی, 26واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ بس خیر عافیت سے گزارے. الہی آمین. تو آج ہم بنا رہے ہیں عید کے حوالے سے ملائی کوفتے. تو یہ بڑے شاہی اور بڑے زبردست اسٹائل سے بن رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لینا ہے تلو کوکنگ آئل. بھائی یہ دیکھ لینا, میں کہتی شاہی کوفتے تو بعد میں دیکھیں گے, یہ شاہی برتن چیک کر لیں پہلے. بالکل. یہ القنوز کے میری بہت پیاری دوست ہے عائشہ شازیہ, اور میراتھن وہ کرتی ہے. اچھا. اور مطلب آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑی فٹ آف آرٹ ہے الحمدللہ. یہ بھی کرتی خواتین, لڑکے تو کرتے میراتھن لیکن وہ بھی کرتی ہیں. بہت ہی لڑکیاں بہت آگے ہماری ماشاءاللہ سے. یہ تلو کوکنگ آئل وائٹامن اے اور ڈی اس میں شامل ہے. یہ ہم تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے. تقریباً میں نے آلریڈی ڈالا ہوا ہے تاکہ ہم گرم اس کو کر سکیں. اچھا یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ بھنائی کے لیے پیاز کا پانی یعنی کہ پیسٹ آپ بنا لیں. تقریباً یہ آپ لے لیں, یہ میں اس کو سائڈ پہ کر کے ڈالوں گی. تقریباً یہ ایک بڑی پیاز اس کا پیسٹ ہے, یہ آپ نے شامل کرنا ہے. یہ میں آن بھی کر لیتی ہوں. یہ اب ہائی فلیم پہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ تیل گرم ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہی دانہ بنے گا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو دانے جی بالکل. اور یہاں پہ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ تقریباً 1 بڑا چمچ بھر کے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور یہ ہم گرم چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس سارے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ بالکل مخصوص رکھے ہوئے ہیں. کوئی زیادہ اس میں لال مرچ کی کہانی یا نہیں ہوگا. اس کو ہم بھونیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بھون لیا. یہ ہم آہستہ آہستہ اس کو بھوننا شروع کریں گے. یہ تقریباً رنگ پکڑنے لگے گا. اور رنگ اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا بالکل ہلکا سا براؤن. ہلکا سا براؤن. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو ہائی فلیم پہ ہم اس کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آن ہاں آلریڈی ہے. اچھا اب ہم کیا کریں گے, بالکل اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک مسالہ بنائیں گے. جب تک یہ ہم کر رہے ہیں, ابھی ہم نے تیل میں ڈالا ہے صرف پیاز کا پانی اور لہسن ادرک کا پیسٹ. اچھا جو پیاز کا پانی, تو پیاز آف کورس وہ کٹی ہوئی نا, کٹی مطلب بلینڈ کی ہوئی, بالکل نارمل جگ کے اندر آپ نے بلینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت آپ جب یہ بن رہا ہوگا نا, کیونکہ اس کو بننا ہے شاہی, تو اس وقت ہم سب سے پہلے اس کے اندر لال مرچ بھر کے ہم اس میں شامل کریں گے اس جگہ پہ جہاں پہ ببلز آ رہے ہوں گے, تاکہ یہ رنگ پکڑے, تیل رنگ پکڑ لے. اوکے ٹھیک ہے. ابھی میں یاد رکھیے, میں کل سے سن رہی ہوں کہ جہاں پہ ببلز آ رہے ہوں گے وہاں پہ ڈالنی ہے. ہاں, تاکہ جس کا کلر یہ پکڑے گا اس سے یہ فلیور بڑا اچھا آتا ہے, رنگ بڑا اچھا آتا ہے, روغن بڑا اچھا آتا ہے. اور عید پہ تو روغن والے کھانے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے مزے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں, یہ تیل جیسے سے رنگ پکڑتا جائے گا, یہ تیل پورا لال ہو جائے گا. اب آپ اس کے اوپر باقی کے مسالے ڈالیں گے تو رنگ نہیں لے گا. اب آپ نے اس کو پاپ اپ کرنے کے لیے ہلدی ½ ٹی اسپون, یہاں پہ زیرہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون, تھوڑا زیادہ کر کے مزے کا ذرا اسمیل اس کی بڑی اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم لیں گے زیرہ پاؤڈر, دھنیا پاؤڈر تھا سوری, یہ زیرہ پاؤڈر ہے. یہ زیرہ پاؤڈر ہے, کٹا ہوا زیرہ پاؤڈر ہے. یہ دیکھیں جیسے ڈالیے تو خوشبو آئی ہے. بالکل بہت زیادہ کرتی. یہ دیکھیں کلر کیسا چینج ہوا, روغن آیا, ایک دم روغن آیا اس میں. ٹھیک ہے, یہ اب ہم اس کو سائڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب وہ جو تیل ہے وہ ریڈ ہے, وہ اور کوئی کلر نہیں, کوئی اور کلر نہیں لے رہا وہ. ٹھیک ہے, نمک حسب ذائقہ, جو آپ کی فیملی کو جتنا نمک مرچ پسند ہو آپ اس حساب سے لیں, زیادہ کم کی وہ نہیں ہے. اس وقت تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے چینی, تقریباً 1 ٹی اسپون. بالکل. چینی سے کیا ہوگا؟ اس میں ایک جو فلیور آئے گا نا, جو مٹھاس کا فلیور آئے گا, جو اب ہم اس میں شامل کرنا شروع کریں گے. اس کے اندر اب ہم دیکھیں اس میں دانا بننا شروع ہو گیا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, دانا بن رہا ہے, بھنائی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں دانا آ گیا اس میں, پیاز اور لہسن کو مکس کرنے کی وجہ سے, اور گرم تیل میں یہاں پہ تقریباً 2 عدد ٹماٹر کا پیسٹ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لیا. یہاں پہ ہم اس وقت شامل کریں گے. عائشہ کری ہوں, ایک بات مجھے سمیہ صحیح سے بتانا, آنٹی کیا کہتی ہے کہ میں ذرا اچھا کھانا بناتی ہوں, میری بیٹی اچھا کھانا پکاتی ہے. میری امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں, کیونکہ امی کا ہاتھ کا کھانا سب کو ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نمک ہم نے ڈال چکے ہیں, ہری مرچیں ہم نے آدھی ڈالی ہیں. اچھا اس وقت آپ دیکھیں یہ اچٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت یہ لفظ نا میں اسی چیز سے سیکھے ہیں میں نے. آج سے 10 سال پہلے یہی وہ خط, مجھے نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ چیز کو کلے کہتے ہیں کراچی کی سلینگ میں.
اردو میں ہاں اردو میں، ہاں اردو میں کلے کہتے ہیں، مطلب اردو میں گال کہتے ہیں، رخسار کہتے ہیں، یہ کلے کراچی کی سلینگ میں کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا بھائی یہ، ٹھیک ہے. اور یہ اچک رہا ہے، چھیٹ آ رہی ہے، چھیٹ آ رہی ہے، بہت سی چیزیں. ہاں اچھا اس وقت ہم نے جو ہے نا اس میں پیسٹ ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، کاجو کا بھی، کاجو کا پیسٹ ایڈ کیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ریڈی میڈ کوفتے موجود ہیں، وہ ہم شامل کر دیں گے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. یہ ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے. میں دیکھیں آپ ایک ایک کر کے یوں ایڈ کر رہی ہیں، آپ فوراً سارے نہیں ڈال رہی. ہاں تاکہ وہ جگہ پہ پھیل جائیں، کیونکہ پھر ہم اب اس کو وہ نہیں کریں گے، مکس نہیں کریں گے. اوکے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آج ہم ہلکی کر رہے ہیں اس کو بالکل لو فلیم پہ، اور ہم اب اس کو روایتی انداز میں اس طرح کریں گے. یہ دیکھیں اس کا کلر، یہ کلر، اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بند بھی کر دیں تو یہ اپنے میں ہی پکنا شروع ہو جائے گا، اس کا روغن جائے گا. اوپر سے پھر ہم اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ ایڈ کریں گے. اچھا اس وقت جب آپ کو لگے نا، کیونکہ ابھی میں تھوڑا سپیڈ میں ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کیونکہ آج بنو سما کی آواز بھی ہے ماشاءاللہ. وہ تو روز ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج سے سیمی فائنل کا فرسٹ ڈے ہے. آپ یہ کلر دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس طرح اس میں کریم ایڈ کرنی ہے. ملائی کوفتے کا جو ذائقہ نا، ملائی کریم، یہ ملک پیک کی کریم ہے، ڈیری کریم، اور یہ بہت زبردست ہے. اس کو آپ سویٹ اور سیوری دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں، بہت سموتھ ہے. تو آپ نے تقریباً اس کو اوپر سے کرنا ہے، اور اس کے اوپر جو کریمی ٹیکسچر جو آئے گا ایک تو ملک پیک کی کریم سے، اور جو کاجو کا پیسٹ ڈالا ہے نا ہم نے، اس سے آئے گا. یہ دیکھیں کلر چینج ہوا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دوسرا چولہا آن کر رہے ہیں. یہ ہم ہائی فلیم پہ اس میں ہلکا سا ہم نے تلو کوکنگ آئل شامل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سب برتن جب بہت سارے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے کپڑوں پہ بھی داغ لگتے ہیں. تو جو ایکسپریس جو ہمارا پاؤڈر ہے وہ بہت ہی جو ہے نا ہمیں ہیلپ کرتا ہے ان سب چیزوں پہ. اور ہم اپنے کپڑے، عید کے کپڑے ہو گئے، کھانا بناتے تیار ہو کے، تو اس کے داغ دھبوں کو، ضدی داغوں کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم اپنے برتنوں کی بات کرتے ہیں تو برتن کے بھی جو ضدی اسمیل ہوتی ہے وہ وم کا جو سرکہ فارمولا ہے وہ کر لیتا ہے. اچھا یہ یہاں پہ ہم نے اس کو آن کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے اس کو کرنا ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا کوکنگ آئل ہم نے ایڈ کیا ہے، جس میں ہم نے یہ روسٹ کریں گے کاجو. ٹھیک ہے. یہ کاجو ہم نے اس کو ہم یہی رکھیں گے تاکہ ہم اسی میں نکال سکیں. کشمش، میوہ جات، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہیں بادام. یہ کوئی بھی کچے نہیں ڈلیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. سب اس کی ایسی بھنائی ہوگی، سب اس کی بھنائی ہوگی. یہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جگہ آ جائے، جگہ زیادہ ہو جائے. اور یہاں پہ ہم یہ ڈش دے لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھا سکیں. اچھا آج ڈرنک کوئی نہیں ہے کیا؟ آج ڈرنک ہم بنا لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو. اچھا پر ٹائم کتنا بھی ہمارے پاس، مجھے بتا دیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ابھی مجھے بتایا نہیں جا رہا. 3 منٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، میں چمچ استعمال کر رہی ہوں، یہ غلطی ہے. آپ جب کوفتے بنائیں تو اس کو آپ اس طرح ہلائیں، اس کو آپ نے اس طرح ہلانا ہے، اور اس کو ڈھکن بند کر کے آپ نے تقریباً جو ہے نا 2 سے 3 منٹ آپ اسے پکائیں، کیونکہ یہ بن جاتا ہے. اچھا اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو پھر ہم لوگ ایک جلدی سے جھٹ پٹ سی ایک ڈرنک بنا لیتے ہیں. جلدی سے کوشش کر کے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جامع شیری. آپ کو پتہ ہے جامع شیری کا جو ہے وہ ایک فلیور ہی الگ ہے. تو ہم تقریباً اس میں استعمال کر رہے ہیں 2 سے 3 ٹیبل سپون جامع شیری. یہاں پہ ہم تھوڑا سا استعمال کریں گے کریم. جامع شیری کریم پھر، اور ہم اس میں خوب سارا اس میں ڈالیں گے پانی. خوب سارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا جگ بھر کے 1 گلاس پانی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے شامل کر لیا ہے، اور اب ہم یہاں پہ جگ کو بند کریں گے اور بلینڈ کریں گے. یہ کریمی دودھ افزا بنے گا، کریمی دودھ جامع شیری بنے گا. کریمی دودھ جامع شیری جو ہے وہ جناب وہ ہو گیا ہے تیار بہت جلدی سے تیار ہو چکا ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے جامع شیری میں کچھ کہوا بھی بنایا تھا. بالکل لاسٹ ٹائم وہ بہت زبردست تھا. آپ نے ریپیٹ اگر کر سکتی تو آپ کر دیجیے گا. اچھا پھر سے وہ بہت ہٹ ہو گیا تھا. وہ بہت ہٹ ہوا تھا بھائی، وہ جو آپ نے جامع شیری کا کیا تھا. ہمیں لگتا ہے کیونکہ جامع شیری جو ہے وہ
یا ٹھنڈی اور میٹھی چیزوں میں مطلب اس میں ڈلے گا، مشروب میں ڈلے گا. چلیں جی اب بریک کا ٹائم بھی آ گیا ہے، ہم اس کو جلدی سے جناب کر دیتے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ، دھیان سے دھیان سے دھیان سے. ویری گڈ. اور جناب اس کے اوپر یہ آپ ڈال دیجئے تاکہ میں اسی کے ساتھ بریک پہ چلی جاؤں. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ لگائیں آپ. یہ ہرا دھنیا بریک ڈیو ہو گئی ہماری. بس 1 سیکنڈ. یہ ہری مرچیں. ہاں. اور یہاں پہ میرے پاس ادرک ہے. ہاں یہ ادرک کی ہوائیاں. ہوائیاں. اور یہ رہا. چلے بھائی بسم اللہ. کیا بات ہے، زبردست. آج اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ چھوٹی سی بریک پہ، جب بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو پھر آپ کی میری ملاقات ہوگی بنو سما کی آواز میں. کہیں مزہ آئے گا. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں ہم خوش آمدید. اور کیونکہ آج ہمارا ہے سیمی فائنل بنو سما کی آواز میں، اور کیونکہ آج بڑی خبر دبڑ ہے بھائی، کیونکہ بڑا پریشر، ہم پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے. اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اچھا بھائی آج کے جو ہمارے اتنے زبردست کنٹیسٹنٹ ہیں ان میں سے کتنے ایلیمینیٹ ہوں گے. لیکن تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے ہمارے سیمی فائنل کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں 6 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. اینڈ اٹ ڈیپینڈز آن دا مارکس کہ ہم نے 2 ایلیمینیٹ کرنے ہیں یا ہم نے 3 ایلیمینیٹ کرنے ہیں. کل ہمارے پاس کتنے ہوں گے جی؟ کل 3 لوگ ہوں گے انشاءاللہ کراچی سے. کل ہمارے پاس 3 ہوں گے کراچی سے. اور کل ٹوٹل ویسے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ کل ٹوٹل کل کے 3 ہی ہیں. کل کے 3 ہیں اور آج کے ہمارے پاس 6 ہیں. آج کے 6 ہیں. ٹوٹل سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے 9 لوگ کوالیفائی ہوتے ہیں، جس میں سے 6 آج ہیں. پھر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ہم نے ان کو، آپ کو پتا ہے فائنل انشاءاللہ کراچی میں ہوگا، تو کراچی میں یہ سب ٹریول کر کے آنا، اس میں کمیوٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ڈسٹینس ہے، تو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں. اوکے آئی گاٹ اٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ آج کے جتنے بھی سارے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کراچی کے نہیں، وہ کراچی سے باہر کے سارے کنٹیسٹنٹ ہیں. یہ سلیکٹ ہو جائیں گے نا جی سلیکٹ ہو جائیں گے، وہ ٹریول کر سکیں، ان کو ٹریول کا ٹائم دینا، ایک دن کا ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے پرفیکٹ پرفیکٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیر رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب. السلام علیکم جی. کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اچھا جی. اور ہمارے جوری ممبر جیسے آپ کو معلوم ہے اویس ہیں، سلمان ہے، اور ہماری بڑی پیاری جویریہ تو یہاں پہ ہیں ہی. میں اور زبیر بھائی تو آپ کے ساتھ ہیں ہی ہیں. اچھا زبیر بھی ذرا ٹینشن کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی کافی بڑھتی جا رہی ہے. اور میں بس پرائز اناؤنس کر دوں، جو ہمارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز آئیں گے ان کے لیے 3 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہوگا. فرسٹ پوزیشن کے لیے، سیکنڈ پوزیشن کے لیے 2 لاکھ روپے کا کیش پرائز، اور تھرڈ کے لیے 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ موٹر سائیکلز وغیرہ بھی ہوں گے اور باقی چیزیں بھی ہوں گی. وہ جو کہتے ہیں کہ جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار کی جانب سے پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے اخیات سے تیار کردے کی جانب سے موٹر بائکس کا انعام ہوگا. ساتھ میں LED فار ونرز فرام ملٹی نیٹ ڈیزائن فار اسمارٹ لیونگ، اور ساتھ میں سکون سے زندگی پرسکون، پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ. تو جناب ان کی طرف سے وائٹ اسکوٹی بھی جائے گی ہمارے ونرز کے ساتھ. اور اب آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو پھر ہم آغاز کرتے ہیں جناب آج کے مقابلے کا. اور آج کی ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ جو ہیں انہوں نے کل بہت اچھا بہت پیارا پرفارم کیا تھا. مہلکہ ان کا نام ہے اور ان کی اب ID ہو گئی ہے 01. راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہمیں جوائن کری ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. السلام علیکم مہلکہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. زبردست. اچھا اب یہ ذرا بتائیں کہ جو میرے سامنے آج کا ٹاسک ہے وہ کیا ہے؟ اس میں 2 کلام موجود ہیں اور ان سب کو ہم نے گائیڈ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ 2 کلام ہیں جس کی آپ نے طرز بدل کے پڑھنا ہے. وہ معروف طرز جو ان کی پڑھی گئی ہیں، ریکارڈ ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ نہیں پڑھنی ہے. آپ نے اپنی کوئی پسند کی معروف طرز پڑھنا. اور یہ ہم ان کو پہلے بتا چکے ہیں اس لیے ان کو زیادہ مشکل وہ بالکل تیار ہیں ہونی چاہیے. تو چلیں جی مالکہ، آپ کے لیے جو سلپ ہے وہ سبھی بھائی یہاں سے نکال رہے ہیں. ایسا کوئی محبوب اور یارب محبوب، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں. ماشاء اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے
चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहाँ को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहाँ को तेरे दर से। एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। चटाई पे मगर अर्श नशी है। माशाल्लाह जी, जूरी मेंबर्स बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत समझ के पढ़ने वाली है मालिका, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा अस्ताई बहुत कमज़ोर दी है। अंतरा तो नो डाउट उन्होंने अपनी ऑप्टिमम जितना खूबसूरत कर सकती थी जगहें देकर, लेकिन अस्ताई। चले मैं फसी भाई, टाइम है हमारे पास? आप बोलें, आप बोलें। ये जो मारूफ तर्ज है इसकी, उसमें से एक शेर सुना दे जिस जो इसकी मारूफ तर्ज है, जो इसकी मारूफ तर्ज है मालिका, उसमें से एक शेर सुना दीजिए। वो वाला तो मैंने नहीं सुना। अच्छा, वो आपने जिसकी मारूफ तर्ज है वो नहीं सुनी और आपने इसी तर्ज में शायद सुनी इसलिए नहीं है। वो जिस तरह पढ़ना चाहिए था उस तरह नहीं पढ़ा। दो जहां को भी इन्होंने तोड़ा, लफ्ज को भी तोड़ा। दो जहां एक लफ्ज है, दो अलग का जहां अलग का, और जिस तरह पढ़ना चाहिए था उस तरह नहीं पढ़ा। सभी भाई, मालिका ने कोशिश पूरी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक धुन तब्दील करके एक और कलाम की धुन को लिया, लेकिन एक तो सुर थोड़ा सा नीचे रखा है इन्होंने, जिसकी वजह से जब खरज में जा रही थी तो आवाज़ साथ छोड़ रही थी इनका। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने, और जब हम शुरू करते हैं कोई भी ऐसा कलाम जो हमने ना पढ़ा हो तो ज़ाहिर है सोचना पड़ता है हमें। उस सोचने में जो पॉजेज आते हैं वो पढ़त में भी आ जाते हैं, लगता है कि कमज़ोर हो गया उस चीज़ के साथ। लेकिन अंतरा इन्होंने बहुत खूबसूरत निभाया, बिल्कुल सही कहा हुआ है इसने कि अंतरे में इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ के दिखाया। तो ये कोशिश है, अब देखिए नंबर आते हैं क्या आते हैं। चलिए ठीक है जी, छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अब हम चलते हैं लाहौर स्टूडियो की जानिब, जहां पर हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अली ज़ैन आसिफ मौजूद हैं, जिनका आईडी है 02। अली ज़ैन, आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अली ज़ैन, आपके लिए स्लिप निकाली जा रही है, आप वेट कीजिएगा, फिर आपको बताते हैं कौन सा कलाम आप पढ़ेंगे। फसी भाई निकाल रहे हैं आपके लिए स्लिप। यार अब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। चले, आपको आवाज आ गई अली ज़ैन? यार अब जी अली ज़ैन आवाज आ गई है तो जी आपकी आवाज आ गई। या रब तेरे माँ
जलवा नजर आए या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर या रब तेरे महबूब का किस आँख ने देखी है मिसाल की जहाँ किस आँख ने देखी है मिसाल की जहाँ में सरकार तो कौनैन में यकता नजर आए या रब तेरे अली ज़ैन आसिफ लाहौर से जवेरिया से पूछेंगे मैं जजेस के पास जवेरिया बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत फाइन, बहुत ज़बरदस्त पड़ा माशाल्लाह, बहुत कमाल, बहुत अच्छा पड़ा। भाई मेरा अपना ख्याल है कि इस कलाम के लिए कोई और अच्छी धुन बनाते जो इसके अंदर एक रचाव बहुत ज़्यादा होता। ये क्लासिकल अंदाज, टोटल क्लासिकल अंदाज में इन्होंने पढ़ा, अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ा है। सभी भाई क्या नाम है? अली ज़ैन नाम। अली ज़ैन बेटे बहुत मुबारक हो आपको, आपने ये इंतहा खूबसूरत धुन का इंतखाब किया इसको पढ़ने के लिए और फिर उसे वैसे ही रचा कर सुरों पर पूरी कमांड के साथ रहे आप। एक एक जगह आपने एक एक नोट संभाल कर लिया और शाइस्तगी से अदा किया। जहाँ आप मिसरे को नरम करते हैं बेटा, ये बहुत कमाल की बात है कि मिसरे को नरम करके छोड़ना कैसे है आज के साथ। तो मुझे मेरी बहुत दुआएं आपके साथ, बहुत जी खुश किया आपने पढ़ के आज। और बड़ा बहुत मुश्किल था, डेट वाज ये अच्छी खासी मुश्किल ढूंढ थी। आज हमारे कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा, फ़तेह जंग से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। हाफिज़ भाई तैयारी कैसी है आपकी आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपके जो हिस्से का रुका है वो निकाल रहे हैं ज़ुबैर भाई। ज़ुबैर भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है। ऐसा कोई महबूब ना होगा
ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش پری تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ رائے لینے سے پہلے ان سے ایک وہ معروف جو طرز ہے اس کا ایک شعر سنوا دیں، ایک مصرع. اچھا حافظ علیزہ بھائی جو اب جو اس کی اصل جو معروف جو طرز ہے ذرا اس میں بھی ذرا سنائیے ہمیں ذرا یہ. جی میں کوشش ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے تو چاہے تو ہر شب مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے آپ نے ان سے کہا انہوں نے سبھی بھائی چلے سبھی بھائی شروع چلے سبھی بھائی فرمائش آپ نے کی تھی سر نہیں تو آپ کر دیں نا اس میں کیا آپ کی طرف سے بھی کر دو نہیں میں خود کروں گا نا. بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا بڑا جی خوش ہوا اور شروع میں استائی میں ایک جگہ ہلکا سا اتر گئے آپ
ظاہر ہے وہ بھی ٹیکنیکل ایک چیز ہے بیٹا، اور اس مقابلے کی سطح پر دیکھا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے ریاضت کی اس ٹاسک کو نبھانے کے لیے، جو جس خوبصورتی سے اس کو ادا کیا، جس پیار سے رچا کر اسے پڑھا، بہت جی خوش ہوا، بہت دعائیں آپ کے لیے ماشاءاللہ۔ دونوں انداز بہت اچھے پڑھے انہوں نے، دونوں انداز، کیا بات ہے حافظ بھائی، سبحان اللہ۔ فصیح بھائی کو آپ کے دونوں انداز بہت پیارے لگے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اب دیکھتے جی آپ کو نمبرز کتنے ملیں گے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں اور ہماری لاہور کی جانب چلتے ہیں، زبیر بھائی۔ میرے خیال میں لاہور ہی ہیں۔ جی لاہور میں جی لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اب اریبہ شفیق موجود ہیں۔ اریبہ شفیق، آواز آ رہی ہے آپ کو اریبہ؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا اریبہ ویٹ کیجئے گا، ہم سلپ نکال کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ جویریہ۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ جی بسم اللہ اریبہ۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، تا حشر میری قبر ہو جائے اجالا، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر یا رب تیرے محبوب کا جی اریبہ شفیق لاہور سے۔ فصیح بھائی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی۔ میرا خیال ہے بہت اچھا پڑھا انہوں نے۔ فصیح بھائی کو لگتا ہے انہوں نے بہت اچھا پڑھا ایک ہے، سور تھوڑا نیچے تھا لیکن سیکھ نبھایا انہوں نے، بہت اچھا پڑھا انہوں نے نبھایا ہے۔ سبھی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اریبہ کے پڑھنے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ جیسا ان کا گلا ہے نا، انہوں نے ایک ایسی دھن کا انتخاب کیا جس کو یہ سہولت سے پڑھ لیتی ہیں، اور پڑھا بھی ہے انہوں نے۔ لیکن وہ جو بات فصیح بھائی نے کہی کہ ایک سور اگر ذرا سا اوپر لے لیتی وہ، تو ان کا سانس مستحکم ہو جاتا مصرعے کے اختتام پر، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ بھی خطاط کے اسٹروک کی طرح ہوتا ہے، جیسے خطاط ایک خط کھینچتا ہے اسی طرح سانس کا بھی ایک اسٹروک رہتا ہے آخر تک استحکام کے ساتھ، تاکہ وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر وہاں کچا ہو جائے آدمی تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ
कमज़ोरी आ गई पढ़ने में, लेकिन बहुत खूबसूरत पढ़ा। आखिर में एक जगह आपने इजाफ़ी ले ली, बेटा उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इतना अच्छा पढ़ रही थी आप। तो जब कोई इजाफ़ी जगह ऐसी आ रही हो जो धुन के ओवरऑल मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, लेकिन चंद चीज़ें हैं, देख लेंगे इंशाल्लाह। चले जी, ये तो हैं अरीबा शफीक जिनका ताल्लुक़ है लाहौर की। हमारे अब तक के 4 कंटेस्टेंट हो गए हैं। मालिका वो इस्लामाबाद से थी, इस्लामाबाद से हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा। अलीज़ा नासिफ लाहौर से, उन्होंने भी बहुत प्यारा पढ़ा। बड़ा मुश्किल मतलब उसको मैं सोची थी कि इसको याद करने के लिए इसको पता नहीं कितनी दफ़ा सुनेंगे इंसान, तो फिर उसको जाके रजिस्टर होगी। दैन अरीबा ने भी अच्छा पढ़ा। और वो मैं देख रही थी कि जब शुरू हुई थी तो क्या वैसे आपकी बातचीत हुई थी, सुरों पे कोई एकदम बातचीत हो गई थी? ये कहते बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, तो जब वो बीच में थोड़ा थोड़ा वो कहीं टूट रही थी या बेसुरी हुई, तो मैं इनको कहते ये देखें नहीं अच्छे स्टार्ट तो था। देखें वो तो हजरात ने कह दिया, सुर उन्होंने एक सुर अगर आधा सुर ऊपर ले लेती, मैंने पहले भी कहा था तो अच्छा और अच्छा हो जाता। आप जब तक अपना सुर पर ना आ जाए, जहन में आपका सुर ताज़ा ना हो जाए, शुरू ना करें। उन्होंने वक्त लिया लेकिन नहीं ले पाए, होता है ऐसा। पूरा जिस तरह पढ़ना चाहिए था उस तरह पढ़ा उन्होंने। चले जी, मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद होंगे हमारे साथ हमारे आज के 2 आखिरी कंटेस्टेंट, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ में। आज सेमीफाइनल का पहला दिन है, 4 कंटेस्टेंट पढ़ चुके हुए हैं, 2 कंटेस्टेंट का पढ़ना बाकी है और फिर नंबर जब आएंगे फिर पता चलेगा कि आज के वो कौन से कंटेस्टेंट हैं जो अपने घर जा रहे हैं और वो कौन से कंटेस्टेंट हैं जो मुकाबले में जा रहे हैं। अब जो हमारे आज के सेकेंड लास्ट कंटेस्टेंट हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है। इस्लामाबाद जाएंगे पहले? जी, पहले हम इस्लामाबाद स्टूडियो। ओके चले इस्लामाबाद स्टूडियो चलते जी। हम पहले गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। जी तो हम जो हमारे सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट है इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। गुजर खान से इनका ताल्लुक है, गुलाम मुस्तफ़ा इनका नाम है और ज़ुबैर भाई इनका क़ुरा भी आप निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर आए, उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर आए। कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, नजर आए हूँ जिसकी गुलामी में, वो आका नजर आए।
محبوب کا جلوہ نظر آئے. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ریمبرز اچھی کوشش تھی. ایسا لگا کہ کچھ 3-4 کلاموں کو انہوں نے مکس کر کے وہ عام زبان میں کہتے ہیں چربا سا بنایا ہے جس کو پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن اچھی کوشش تھی. کلام کو نہیں, دھنوں کو سوری, بہت ساری دھنوں کو مکس کر کے. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو ٹاسک دیا کہ ان کو جو سمجھ میں آئے ایک دن کے اندر جو ان کی تیاری ہو سکتی تھی وہ یہی. بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن کوشش اچھی کوشش ہے. اچھی کوشش تھی. سبھی بھائی غلام مصطفیٰ مضبوط پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر یہ کوئی مکسچر بھی کریں تو اس کو آمیز کر کے ہم رنگ کر سکتے ہیں, ہم ذائقہ کر سکتے ہیں. لیکن بیٹا ایک جگہ نیچے آتے ہوئے آپ کا جو ہے نا وہ سر تھوڑا سا اس کو اترنا نہ بھی کہوں تو ذرا نیچے ہو گیا. یہ خاص طور پہ جو پڑھنے والے ہیں نا کلاسیکل انگ کے لوگ, ان کے یہاں یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, اور یہ چوتھی خفیف سی غلطی ہے لیکن بہرحال ہے. اور پڑھا بہت اچھا آپ نے اور کمانڈ رکھی ہے اس کی, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ زبیب نے اس میں کوئی بات پڑھی ہے ماشاءاللہ. تو لیکن آپ نے بھرپور کوشش کی اور پورا انپٹ ڈالا اپنا ماشاءاللہ. نہیں آدمی اترتا ہی نیچے ہے, نیچے ہی اترتا ہے نا, نیچے اتر جائے سر سے, سر بھی نیچے اترا ہے نا, سر سے نیچے, سر بھی نیچے اترا ہے نا, بس فرق یہ ہے. وہ اترتے اترتے سر نیچے اتر جاتا ہے. نیچے اترتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ واحد ایسے کنٹیسٹنٹ ہے کہ جب جن سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں انجوائے بھی کر رہے ہیں, وہ اسمائل بھی دے رہے ہیں, ورنہ اکثر پریشانی ہوتی ہے, وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ سمجھتا ہے ماشاءاللہ چیزوں کو, اس کی ریاضت ہے ماشاءاللہ سمجھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی بہت مبارک ہو آپ کو غلام مصطفیٰ, آپ نے بہت پیارا پڑھا. اور اب آج کے آخری کنٹیسٹنٹ جی یہ جی لاہور اسٹوڈیو میں اب ہم چلتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ محمد ثقلین رضا موجود ہیں جن کا تعلق قصور سے ہے, اور آپ کا آئی ڈی ہے 06. جی ثقلین آپ کے لیے سلپ نکالی جا رہی ہے. میں نکل رہی ہوں. جی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بھی. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ملتا نہیں, کیا کیا دو جہاں
لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ. ماشاء اللہ. محمد ثقلین رضا لاہور سے ہمارے آج کے آخری کنٹسٹنٹ جیوری ممبرز. آج ثقلین کا دن نہیں تھا شاید میرے لحاظ سے. آج اس طرح نہیں پرفارم کر پائے جس طرح یہ پچھلے راؤنڈز میں انہوں نے کیا تھا. آواز ریفائنڈ آواز تھی, بلاسٹ کر دو. اچھا جب انہوں نے اٹھایا میں سمجھا رسول ہے کہ امی کی طرف سے پڑھیں گے, لیکن وہ بالکل ہی چینج ہو گئی. پھر وہ ادھر چلے گئے, پھر ادھر آ گئے. میں تو کنفیوز میں ہی رہا. نہیں پھر انترے کے بعد جب اترے نا سلمان تو وہ بے سرے بھی ہو گئے تھوڑے سے. جی وہ براز رہے تھے, بکھرا ہوا تھا وہ اینڈ جو انہوں نے کیا تھا. اوکے انترے میں تو ان کی آواز بلاسٹ ہی ہو گئی, اور پھر یہ کہ وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح اس کو نیچے لاؤں. صحیح کہہ رہے ہیں ثقلین کا مجھے بھی بہت افسوس ہے, اس لیے کہ ثقلین کی جیسی ریاضت ہے اور جیسا یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں پیچھے سے ماشاءاللہ, اور جو آج بھی انہوں نے پڑھ کے دکھایا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے کہ مشکل کوئی دھن انتخاب کرے اور اس کو مختلف زاویوں سے پورا کرنے کی کوشش کرے. لیکن دو چیزیں ظاہر ہے ایک ساتھ ہو گئیں. ایک تو انترا بیٹا اتنا لے لیتے جتنا گنجائش میں تھا, کیونکہ ہر وقت ضروری, اور خاص طور پہ مقابلے میں یاد رکھو کہ ہمیشہ کچھ کم ہی کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ کہیں بھی کوئی رسک نہیں لے سکتا آدمی کہ کسی وجہ سے کسی وقت آواز میں خراش آ جائے, کوئی ہائی نوٹ ایسا لگ جائے کہ آواز پھٹ جائے. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اتنا اچھا پڑھا آپ نے, لیکن دو بہت واضح غلطیاں ہو گئی اور ایک جگہ سر سے اتر گئے. مجھے میں حیران ہوں کہ آپ جیسے آدمی سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بیٹا انسان بعض چیزوں میں واقعی بے بس ہوتا ہے. وہ اپنے طور پہ اچھا پرفارم کرتا ہے لیکن اس وقت نہیں ہو پاتا. اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے. آپ جیسا پڑھتے ہیں وہ بہت ساروں کے لیے مثال ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی, اب میرے خیال سے بریک کی طرف جانا, لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی ہمارا جو ہمارا موڈ طرز چینج کرے, کچھ چھوٹا سا کلام ہمیں سنا دیں, پھر ہم بریک پہ نکل جائیں گے اس سے. دری رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جاؤں, وہیں کا ہو جاؤں. در رسول پہ جاؤں, وہیں کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور یہ وقت ہے جب مجھے اناؤنس کرنا ہے رزلٹ. تو آج کی ہماری سب سے پہلی کنٹسٹنٹ مالکہ نور, جن کا تعلق ہے راولپنڈی سے. آپ کو فصیح بھائی نے 6 مارکس دیے ہیں اور آپ کو سبھی بھائی نے بھی 6 مارکس دیے ہیں. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 12 کا. پھر ہمارے آج کے دوسرے کنٹسٹنٹ لاہور سے, جن کا تعلق علی زین آصف, آپ کو فصیح بھائی نے 7 مارکس دیے ہیں اور آپ کو سبھی بھائی نے 10 مارکس دیے ہیں. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 17. آج کے ہمارے تیسرے کنٹسٹنٹ حافظ محمد علی رضا فتح جنگ سے, جن کا تعلق اسلام آباد اسٹوڈیو سے, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. فصیح بھائی نے آپ کو 8 مارکس دیے ہیں اور سبھی بھائی نے آپ کو 9 مارکس دیے ہیں. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 17. پھر ہمارے آج کے چوتھے کنٹسٹنٹ اریبہ شفیق, جن کا تعلق ہے لاہور سے. اریبہ, آپ کو فصیح بھائی نے 7 مارکس دیے ہیں, آپ کو 6 مارکس دیے ہیں,
सभी भाई ने, आपका टोटल बनता है 13 का। आज के 5वें कंटेस्टेंट गुलाम मुस्तफ़ा, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, गुजर खान से इनका ताल्लुक़ है। आपको 8 मार्क्स दिए हैं फसी भाई ने और आपको 8 मार्क्स दिए हैं सभी भाई ने। आपका टोटल बनता है 16। और फिर आज के आखिरी कंटेस्टेंट कसूर से इनका ताल्लुक़, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद मोहम्मद सकलैन रज़ा। 6 मार्क्स आपको फसी भाई ने दिए हैं और 7 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए और आपका टोटल बनता है 13। सो हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा, अली ज़ैन आसिफ और गुलाम मुस्तफ़ा, आप 3 हमारे साथ सेमीफाइनल में जा रहे हैं। नहीं, फाइनल में जा रहे हैं, फाइनल में जा रहे हैं, ये सेमीफाइनल था। सॉरी, मैं असल में ना ये फाइनल में जा रहे हैं, फाइनल में। आपको बहुत मुबारक हो, तैयारी अपनी कर लें ज़बरदस्त, और कल आपके लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है। कल हमारे साथ है 3 कंटेस्टेंट जी, इंशाल्लाह कराची। ये हमारे साथ इतने प्यारे पढ़ने वाले कंटेस्टेंट। कल 3 कंटेस्टेंट हैं, उसमें कोई सरप्राइज भी हो सकता है, जरूर देखिएगा। और आप जो 3 हजरात हैं वो यहाँ ट्रैवल करेंगे, हमारे साथ कराची होंगे। आप ट्रैवल करेंगे कराची स्टूडियो के तो लिए। तैयारी कर लें, घर जाके अपने बैग पैक कर। मुस्तफ़ा आप, अली ज़ैन आसिफ आप और हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा। इतनी जल्दी होती है रिजल्ट अनाउंस करने की भी हमें, क्योंकि वक्त होता है मुख्तसर। सो बाकी के जो हमारे बाकी 3 कंटेस्टेंट थे, आप सब बहुत प्यारे नात ख़्वान हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत मुबारक करे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, क्योंकि अब रोज़ा लगने लग गया मुझे। ये जो रिजल्ट मैंने अनाउंस किया ना, पूरी ट्रांसमिशन में ज़ुबैर भी कभी मैंने कहा मुझे रोज़ा लगा। सही बात है, ये था भी वैसे टफ, रिजल्ट बहुत टफ था ये। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आज 27वीं की शब है, जब इबादत कीजिए तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।